وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کی مخالف کسان پالیسیوں کے خلاف ملک بھر کے کسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے کسانوں سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، ان کی تائید مسلسل کسانوں کے ساتھ رہے گی۔ وزیر اعلیٰ نے چندی گڑھ کے ٹیگور آڈیٹوریم میں متوفی کسانوں کے ارکان خاندان اور گلوان وادی میں شہید فوجیوں کے ارکان خاندان میں مالی امداد کی تقسیم سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں کسانوں کی جانب سے چلائی جانے والی تحریک کو ان کی حکومت مکمل تائید و حمایت کرے گی۔ اس تقریب میں وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان اور دوسرے موجود تھے۔ چندر شیکھر راؤ نے مرکز کی نریندر مودی حکومت کی زرعی اور معاشی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کو کسانوں کے ساتھ دوستانہ ماحول میں کام کرنا تھا، لیکن وہ مختلف طریقوں سے کسانوں کو پریشان کر رہی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ ملک کے مسلمانوں کو مغلوں سے جوڑنے کی سازش کی جا رہی ہے، جبکہ مغل صرف حکمران تھے۔ بھارت میں اسلام مغلوں سے نہیں، صوفیزم کی وجہ سے پھیلا۔ انہوں نے سورت میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان بھارت میں اپنے حق سے رہا ہے۔ مجلس چاہتی ہے کہ تمام مسلمانوں کو متحد کرتے ہوئے مسلمانوں کی قیادت بنائی جائے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مسلمانوں کے تعلق سے کسی نے بھی گجرات کی اسمبلی میں آواز کیوں نہیں اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اپنا قائد خود چن کر اپنی آواز کو ایوان میں اٹھائیں۔ انہوں نے گیان واپی مسجد کے مسئلے پر کہا کہ گیان واپی مسجد کے سروے کے سلسلے میں عدالت کے فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا۔ صدر مجلس نے اس سروے کو غلط قرار دیا۔ انہوں نے تاج محل کے تہہ خانوں کو کھولنے کے مسئلے پر کہا کہ وہ یہ کہیں گے کہ مودی کے گھر کے نیچے مسجد ہے تو کیا عدالت مودی کے گھر کو توڑنے کی اجازت دے گی۔ انہوں نے ساتھ ہی مسلمانوں سے اپیل کی کہ عیدوں اور جمعے کی طرح مساجد میں نماز ادا کرتے ہوئے مساجد کو آباد کریں۔ اسی کے ذریعے فرقہ پرستوں کا منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے۔ لندن کے 4 روزہ دورے کے بعد وزیر صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے ڈاووس روانہ ہوئے۔ زیورچ میں ان کی آمد پر سوئٹزرلینڈ کے وزیر نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر NRI سیل کے ارکان بھی موجود تھے۔ KTR ڈاووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کریں گے، جہاں وہ 35 صنعت کاروں اور تاجروں سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس اجلاس میں آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی بھی شرکت کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کے آگے آنے پر غریبوں کے لیے پکے مکانات بنانے کے لیے مرکزی حکومت تیار ہے۔ ملک میں غریبوں کی خوشی مودی حکومت کا نشانہ ہے۔ انہوں نے کورونا کے پیش نظر عوام کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ TRS حکومت خواتین کا احترام نہیں کرتی۔ نارائن گوڑا کے کیشو میموریل کالج میں اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام کے سرٹیفکیٹس کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے مواضعات میں بھی سڑکوں کی تعمیر کا کام مرکز کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ بھر میں آج سے SSC کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہوا۔ اس مرتبہ کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر امتحانات 70% نصاب کے مطابق ہی منعقد کیے جا رہے ہیں اور سابق کی طرح 11 پرچوں کے بجائے صرف 6 پرچوں کا امتحان ہو رہا ہے، جبکہ جنرل سائنس میں فزیکل سائنس اور بایولوجیکل سائنس کے 2 علیحدہ پیپر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس مرتبہ پرچے سوالات میں زیادہ سے زیادہ چوائس دیے گئے ہیں۔ ریاست بھر میں 10ویں جماعت کے امتحانات کے لیے 2861 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے لیے 2861 چیف سپرنٹینڈنٹس، ڈپارٹمنٹل آفیسرز اور 33,000 نگران کاروں کا تقرر بھی کیا گیا ہے۔ امتحانی مراکز پر بلا وقفہ برقی کی سربراہی کی ہدایت دی گئی ہے۔ مصروف ترین علاقے سنتوش نگر میں کل ایک تیز رفتار وین الٹ گئی۔ سنتوش نگر سے IS سدن جانے والی سڑک پر کنکریٹ کے لوڈ سے لدی وین الٹ گئی۔ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ حادثے کے وقت دوسری گاڑیاں بھی قریب میں نہیں تھیں اور نہ دیگر گاڑیوں کے حادثے کا شکار ہونے کی اطلاع ملی۔ حادثے کے بعد مصروف ترین سڑک پر ٹریفک جام ہو گئی۔ فوری طور پر سنتوش نگر پولیس نے وہاں پہنچ کر سڑک سے گاڑی کو ہٹا کر ٹریفک کو بحال کیا۔
ایمبولینس گاڑی کو دیکھ کر کار کی رفتار کو اچانک کم کرنے کے نتیجے میں پیچھے سے آنے والی کاریں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں، تاہم اس حادثے میں کسی کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ حادثہ ضلع رنگا ریڈی کے چیوڑلہ میں پیش آیا۔ ناچارم پولیس اسٹیشن کی حدود میں منی چند چوراہے کے قریب ڈی سی ایم گاڑی کے ڈرائیور نے توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ گاڑی بے قابو ہو گئی۔ بعد ازاں ایک شخص نے اپنی کار سے ڈی سی ایم کو روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس واقعے میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا، جس کو علاج کے لیے مقامی دواخانہ منتقل کیا گیا۔ اس واقعے میں بعض گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ چیتنیا پوری میں واقع مہیش ٹفن سینٹر میں کھانے کے لیے جانے والے 3 افراد پر نامعلوم افراد نے بحث و تکرار کے بعد حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ان پر شراب کی بوتلوں اور لاٹھیوں سے حملہ کیا گیا۔ ان افراد کی کار کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی گئی۔ سابق رکن اسمبلی رام موہن ریڈی نے سڑک حادثے میں زخمی شخص کو دواخانہ پہنچاتے ہوئے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق پرگی حلقے کے کلچرلا منڈل میں ایک پروگرام میں شرکت کے بعد واپسی کے دوران لکشمی دیوی پلی اسٹیل فیکٹری کے قریب 2 ویلر کو پیش آئے حادثے کے بعد وہاں سڑک پر پڑے زخمی شخص کو دیکھ کر انہوں نے اپنی کار کو رکوایا اور انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس زخمی شخص کو اپنے اسٹاف ارکان کے ساتھ مل کر اپنی گاڑی میں پرگی کے سرکاری دواخانہ منتقل کیا۔ اس زخمی شخص کی شناخت راملو کے طور پر کی گئی ہے۔ زخمی کی دواخانہ منتقلی کے بعد دواخانے میں ڈاکٹر نہ ہونے پر انہوں نے ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر سے فون پر رابطہ کیا اور ڈاکٹر کی عدم موجودگی کی شکایت کی، جس پر ڈی ایم ایچ او نے یقین دہانی کروائی کہ ڈیوٹی پر غیر حاضر ڈاکٹر کو معطل کیا جائے گا۔ بعد ازاں سابق رکن اسمبلی نے زخمی راملو کو اس دواخانے سے ٹی آر آر میڈیکل ہاسپٹل پٹن چورو پہنچاتے ہوئے اس کے بہتر اور بروقت علاج کو یقینی بنایا۔ ریاستی وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے حیدرآباد کے کونڈا پور ایریا ہاسپٹل کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے ایک شخص کی شکایت پر ڈاکٹر مورتی کو رشوت طلب کرنے پر معطل کر دیا۔ ایک شخص نے شکایت کی تھی کہ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے ڈاکٹر سے وہ رجوع ہوا تھا۔ وزیر صحت نے اس ہاسپٹل میں مزید 2 الٹرا ساؤنڈ مشینیں فراہم کرنے کا بھی تیقن دیا۔ منتھنی میں جسمانی معذورین اور یتیم بچوں کے مرکز کے لیے ریاستی حکومت نے ایک اراضی الاٹ کی تھی، جس پر سنگرانی کالریز اپنا ادعا کرتے ہوئے اسے برخاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس ہراسانی کے خلاف منتھنی ہینڈی کیپ ویلفیئر سوسائٹی نے انسانی حقوق کمیشن سے رجوع ہو کر انصاف دلانے کا مطالبہ کیا۔ سوسائٹی کے صدر پیلا دیا اور دوسروں نے بتایا کہ سنگرانی کالریز نے یتیم خانے کی عمارت کو بھی منظم کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ادارہ تقریباً 10 سال سے یہ مرکز چلا رہا ہے۔ ملکاجگیری کے ٹی آر ایس رکن اسمبلی ایم ہنمنت راؤ نے الوال ڈویژن کی ہریجن بستی میں پرجا دربار منعقد کیا، جس میں انہوں نے عوامی مسائل کی سماعت کی۔ وینکٹ پورم کی خواتین نے ان کی بستی میں صاف صفائی کے عدم انتظام کی شکایت کی اور برقی لائٹس نصب کرنے کا مطالبہ کیا۔ پروگریسو ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ یونین کے طلباء نے اساتذہ کی مخلوع اجازتوں کو پر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی رہائش گاہ کے روبرو دھرنا دیا۔ اس کی وجہ سے بیگم پیٹ تا پنجا گٹا مصروف ترین چارہ پر کافی دیر تک ٹریفک جام رہی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اب جبکہ نیا تعلیمی سال شروع ہونے کے لیے بہت کم وقت رہ گیا ہے، اسکولوں میں ٹیچرز کی سینکڑوں جائیدادیں ہنوز خالی ہیں۔ تلنگانہ کانگریس مائنورٹی قائدین نے آج سالارجنگ میوزیم میں لگی ایگزیبیشن دیکھنے کے لیے گئے۔ وہاں پر گاندھی جی کے ہتھیارے وی دامودر ساورکر کی فوٹو دیکھ کر حیرت میں آ گئے۔ مائنورٹی کانگریس لیڈر قائدین محمد عثمان خان اور شریف نے سالارجنگ میوزیم کے عہدیداران سے اس کی شکایت کی۔ تلنگانہ حکومت اور آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ سے اپیل کی کہ وہ فوری ساورکر کی فوٹو ہٹا دیں۔ جرمن ٹائن ہاسپٹل میں اتوار کو مفت میڈیکل کیمپ منعقد ہوا۔ 300 سے زیادہ افراد نے طبی معائنے کروائے اور انہیں دوائیں بھی تجویز کی گئیں۔ وانا پولی کلینک شہر کے مختلف ہاسپٹل میں ایسے کیمپ منعقد کر رہا ہے۔ گڈی ملکاپور ترکاری مارکیٹ میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں پولیس ٹپا چبوترا نے مارکیٹ میں کاروبار کرنے والوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں قریبی کالونی میں رہنے والے افراد بھی شریک تھے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ویسٹ زون جوئل ڈویس، اسسٹنٹ کمشنر پولیس مورتی چوہان اور انسپکٹر پرشاد راؤ نے سی سی ٹی وی کیمروں کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی کیمروں سے مجرمین میں قسم کا خوف پیدا ہوتا ہے اور یہی خوف
क्राइम पर काबू पाने में मददगार साबित होता है। इंस्पेक्टर प्रसाद राव ने बताया कि मार्केट को आने वाली खवातीन में तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का एहसास पैदा करना भी बहुत ज़रूरी है। जिस्मानी माजूरीन ने उनके लिए रोज़गार से मुतालिक तरबती मराकज़ कायम करने की मांग करते हुए दफ्तर कमिश्नर जिस्मानी माजूरीन मलकपेट पर धरना दिया। बादशाह उन्होंने कमिश्नर को एक याददाश्त भी पेश करते हुए कहा कि जिस्मानी माजूरीन के लिए कायम कॉरपोरेशन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। उनके लिए कायम तरबती मराकज़ को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मौके में पुलिस में भर्तियों के लिए नौजवानों की रहनुमाई और तरबियत के लिए नूरी फंक्शन हॉल चंद्रायनगुट्टे में कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन ए चैतन्या ने पुलिस में भर्तियों के ख्वाहिशमंदों से कहा कि वो कम से कम 3 माह सख्त मेहनत करते हुए कोचिंग क्लासेस में शिरकत करें, ताकि इस सिलसिले में मुनक़्क़िद होने वाले तहरीरी इम्तिहानात में अच्छे से अच्छे निशानात हासिल किए जा सकें। उन्होंने लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी पुलिस में मुलाजमतें हासिल करने का मशवरा दिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हुकूमत मुफ्त कोचिंग का एहतमाम कर रही है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा किया जा सकता है। हैदनगर पुलिस ने महाराष्ट्र को गांजे की मुंतकली की कोशिश करने वाले 10 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 10 लाख रुपए मालियती 470 किलो गांजा और 4 कारें जब्त की। एडिशनल कमिश्नर पुलिस रचागोंडा सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया कि श्रीकांत, जो सरखे की वारदातों में मुलविस था, जेल में अपने 2 दोस्त बनाए। पवन और राहुल के साथ मिलकर फिर उन्होंने गांजे का कारोबार किया। गांजे की मुंतकली के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 4 कारों को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार शुदगान में 2 लड़कियां भी शामिल हैं। सिटी पुलिस ने इतवार की रात पांडे शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों की तलाशी मुहिम चलाई। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कई बेकायदगियों का पता भी चला है। पुलिस की इस अचानक मुहिम से शहरियों में एक किस्म का खौफ भी पैदा हो गया था। पुलिस के आलादार ने इसे मामूल की मुहिम करार दिया है। आजम खां को जौहर यूनिवर्सिटी मुनहदिम किए जाने की तशवीश, सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की अर्जी। इस अर्जी में कहा गया है कि आजम खां को ज़मानत देते वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई शर्त के मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी के तकरीबन 13 हेक्टेयर ज़मीन इंतज़ामिया ने कब्ज़े में ले ली है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी में कहा है कि रियासती हुकूमत वहां वाक़े बिल्डिंग को मुनहदिम कर सकती है। यूपी हुकूमत को ऐसा करने से रोका जाए। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर आजम खां की ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ज़मीन को शत्रु जायदाद मानते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने कब्जा शुरू कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी के अंदर 13.8 हेक्टेयर शत्रु जायदाद की ज़मीन पर पिलर लगाकर तार से हदबंदी शुरू कर दी गई है। इससे कबल समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खां सुप्रीम कोर्ट से उबरी ज़मानत मिलने के बाद गुज़िश्ता जुम्मे के रोज़ ही सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। इनकी ज़मानत की मुखालिफत करते हुए यूपी हुकूमत की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने अदालत उज़्मा से कहा था कि आजम खां ज़मीन कब्जा करने वाले और आदतन मुजरिम हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पेपर मिल में लगी भयानक आग, भड़के शोलों ने बिजली की बड़ी लाइन को भी जला डाला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर पेपर मिल में भयानक आतिशदगी पर आज सुबह तक भी काबू पाया नहीं जा सकता था। बल्लारपुर की पेपर मिल में नीलगिरी की लकड़ी, इसके डिपो में ऊंचे ऊंचे शोले किसी को नज़दीक आने नहीं दे रहे थे। यहाँ रखी हुई 30,000 टन लकड़ी राख बन चुकी है। बैम्बू का एक डिपो और पेट्रोल पंप भी आग की लपेट में आ गया। राज्यसभा इलेक्शन में शिवसेना के उम्मीदवार की हिमायत करेंगे एनसीपी सरबराह शरद पवार। कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने कहा है कि इनकी पार्टी महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले इलेक्शन में संभाजय राज्य छत्रपति या शिवसेना के जरिए मुंतखब किए गए किसी भी दीगर उम्मीदवार की हिमायत करेगी। शरद पवार ने हफ्ते के रोज़ पुणे में ब्राह्मण तबके की तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बात कही। इमरान खां के इस्लामाबाद में मार्च को रोकेगी पाक आर्मी। इस्लामाबाद के पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PTI सदर इमरान खां पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इमरान खां पाकिस्तान में खाना जंगी कराना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने साथ में ये वार्निंग भी दी है कि मुल्क में PTI चेयरमैन के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा।
پاکستانی وزیر اعظم نے اتوار کو صحافیوں کے سوال کے جواب میں کہا، عمران خان نیازی ملک میں خانہ جنگی شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں غلط فہمی ہے، ملک انہیں ان کے گناہوں کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وارانسی کی عدالت نے گیان واپی مسجد کے سروے کی تکمیل کے بعد اس سلسلے میں دائر کردہ مقدمے پر اپنا فیصلہ کل تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ عدالت کی ہدایت پر گیان واپی مسجد کا سروے کیا گیا تھا، جس کے دوران شیو لنگم برآمد ہونے کی بات کی گئی تھی۔ عدالت نے کہا کہ وہ تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی فیصلہ سنائے گا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ اور پھر مقامی عدالت نے گیان واپی مسجد میں نماز کی ادائیگی پر کوئی پابندی عائد نہیں کی تھی، البتہ وضو کے اس علاقے کو محفوظ کر دیا تھا جہاں شیو لنگم برآمد ہونے کی بات کی گئی تھی۔ سعودی عرب نے کووڈ-19 کی نئی لہر کے چلتے اپنے شہریوں کو 16 ممالک کا دورہ کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ ان ممالک میں ہندوستان کے علاوہ لبنان، شام، ترکی، ایران، افغانستان، یمن، صومالیہ، ایتھوپیا، کونگو، لیبیا، انڈونیشیا، ویتنام، ارمینیا، بیلاروس اور وینزویلا شامل ہیں۔ نائب وزیر صحت عبداللہ عصری نے بتایا کہ حکومت منکی پاکس بیماری کی وبا پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں اس وبا کے اب تک کوئی علامات نہیں پائے گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جو کوائٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے ٹوکیو گئے ہوئے ہیں، جاپان کے سرکردہ بزنس مینوں سے ملاقات کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم بخشی نے بتایا کہ وزیر اعظم نے سرمایہ داروں پر زور دیا کہ وہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں اور ہندوستان اس سلسلے میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے ہندوستان کے شہروں کو کس طرح اسمارٹ سٹی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس موضوع پر NEC کارپوریشن کے سربراہ نویبرو انڈو سے بھی بات چیت کی۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے 2226 نئے کیسز درج ہونے کے بعد اس سے متاثر ہونے والے کی جملہ تعداد 4,31,36,371 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف اسی مدت میں 65 نئی اموات ہوئی ہیں۔ اس طرح ملک بھر میں کرونا وائرس کے آغاز سے اب تک 5,24,413 افراد فوت ہوئے ہیں۔